الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کریمنا ورؤوفنا ورحیمنا محبوبنا ومحبوب رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وجمیع اصحابہ الہادین المہدیین المنتخبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغضبکم بنعمت واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یہ سورہ الاحزاب سے کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ آیت کریمہ جب پردہ فرض کیا گیا تو مسلمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا حکم دیا تو اس حکم کو ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا النبی، اے ذی شان نبی، کیونکہ نبی کا مطلب مطلق نبی ہے، اور جب نبی پر ال آ جائے تو یہ عظمت کے لیے ہے کہ یعنی انبیاء میں وہ نبی جو سب سے ذی شان نبی ہے۔ اس لیے جہاں بھی قرآن میں ان نبی جو آئے تو اس سے مراد عظمت والا نبی ہے۔ اے نبی ذی شان کل ازواجک و بناتک، آپ اپنی ازواج کو، ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج جو ہے وہ زوجہ عربی میں گھر والی کو کہتے ہیں، اسی سے ازواج مطہرات ہیں کہ نبی پاک کی وہ گھر والیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے لیے پاک کیا، اس لیے انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ قل ازواج، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے وجود پر مکھی بیٹھے، اس رب کو یہ کیسے گوارا ہے کہ آپ کے جسد اطہر سے وہی لگے جو پاک ہوں؟ ان کے علاوہ کون ہے جو آپ کے پاک جسم سے لگ سکتے؟ اور 10 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے نازل فرمائے۔ پورے قرآن کریم میں کسی نبی اور غیر نبی کی گھر والی کے لیے اتنی آیات نازل نہیں ہوئی۔ کسی کے لیے قرآن میں کسی کی طہارت، کسی کی عظمت، کسی کی پاکیزگی، کسی کی تقوی اور شان میں، کسی ازواج میں سے، کسی نبی کی ازواج میں سے کسی کی شان میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی، جو ام المومنین حضرت عائشہ کی شان میں نازل۔ اور حضور سید عالم کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے
کہ پاک ہستیوں پر خبیثوں اور ناپاکوں کی طرف سے الزام چلتے آئے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر بات آئی تھی زلیخا کی، تو شہد شاہد من اہلہا، تو ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ یوسف پاک ہیں، زلیخا قصوروار ہے، تو ان کی عزت کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی سے گواہی دلوا دی۔ حضرت مریم کی بات آئی جن کی بڑی شان ہے، تو خود ابن مریم نے اپنی زبان سے گواہی دے دی ان کی پاکیزگی کی۔ تو یہ سلسلے چلتے آئے ہیں، بعض کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور بعض انبیاء کا ذکر نہیں، حتیٰ کہ یہ معاملہ ام المومنین کے حق میں بھی آیا، جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے یہ سارا معاملہ اٹھایا، تو اس پہ کچھ لوگ ازواج مطہرات کی بے ادبی سے راندہ درگاہ ہو گئے، اور کچھ لوگ حضور سید عالم کی بے ادبی سے حضور کو تکلیف دے کر ایمان سے محروم ہو، اور وہ صاحب قرآن لوگ ہیں جنہوں نے قرآنی آیات کو پیش نظر رکھ کر اس محبوب کے علم پر بھی کوئی بات نہ کی اور ام المومنین کی طہارت کو بھی مان لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پاکوں کو پاک کہنے والے ہیں، یہی پاک ہیں۔ میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ایسی بات جو نہ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی نے کہی، نہ تابعین اور اماموں میں سے کسی نے کہی، نہ حدیث کے اماموں نے کہی۔ وہ میں نے 14ویں صدی کے مولویوں کی کتابوں میں وہ بات پڑھی کہ اگر حضور جانتے ہوتے تو پریشان کیوں ہوتے، اپنے گھر والوں کے معاملے میں حضور پریشان نہ ہوتے، حضور ان کی صفائی دے لیتے، جانتے ہوتے تو یہ معاملہ سارا کیوں ہوتا۔ حالانکہ یہ بے ادبی تو خیر ہے ہی صحیح، کسی ایماندار کی منہ سے ایسی بات نہیں نکل سکتی، کوئی صاحب ایمان یہ جرات نہیں کر سکتا، وہ تو بات اپنی جگہ رہی، لیکن یہ جہالت کی بھی انتہا ہے۔ یہ جو بزرگوں سے سن کر کہنے والے ہیں نا کہ بزرگوں نے یوں کہا ہے، یہ ان کی باتیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ واقعہ ہوا، منافقین نے ام المومنین کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے یہ الزام تراشیاں کی، تو جمعے کے دن منبر پر سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو بخاری کتاب التفسیر جلد 2 میں یہ حدیث اور یہ واقعہ پورا موجود ہے، اس آیت کریمہ کے تحت ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور 2 رکوع مائی صاحبہ کی شام میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں یہ بات تم سن رہے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میری ایک گھر والی نہیں بلکہ میرا پورا گھرانہ جو ہے وہ خیر سے بھرا پڑا، یہ قسم اٹھا کر کہا، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ کا رسول قسم اٹھا کر کہے
کہ میرے گھر والوں میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں، اور کوئی حدیث پڑھانے والا مولوی ہو اور سیرت کی کتاب لکھے اور یہ بکے کہ اگر جانتے ہوتے تو پریشانی نہ ہوتی۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تجھے نبی کی قسم پر بھی اعتبار نہیں آیا جو قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں یہی جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں خیر ہی خیر۔ کیا اس محبوب کو ماننے والے کی زبان سے یہ بات نکل سکتی ہے؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر، اور دکھ ایسے ہوتا ہے کہ خدا کی قسم میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف ایک اندھا کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک بینا کھڑا ہے۔ جتنا ان دونوں میں فرق ہے اتنا ان طبقوں میں فرق ہے۔ جس نے شان رسالت کو ہی نہیں پہچانا اس کو اندھا نہ کہو تو کیا کہو، اور جو گندگی کے کیڑے کی طرح ہر جگہ گندگی نکال رہا ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ دیندار۔ برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو کچھ اندر ہوتا ہے، اندر گندگی ہو تو گندگی ہی باہر آتی ہے۔ پھر جی اگر پتا تھا تو پریشان کیوں رہے؟ مولوی صاحب تیری بیوی پر کوئی غلط الزام لگائے اور تجھے پتا ہو کہ میری بیوی پاک ہے تو تو خوشی سے ناچے گا یا پریشان ہے؟ کون سا باعزت اور باخیرت آدمی ہے جو پاک دامن گھر والی کے اوپر الزام آئے تو پریشان ہے؟ کوئی نہیں پریشان ہوگا۔ پریشانی یقیناً ہوگی کہ وہ اتنی ذی شان ہستی کہ جس کے گھر والوں کی قرآن قصیدہ خوانیاں کر رہا ہے ان کے متعلق بات ہو تو غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی بات میں بتا دیتا ہوں، وہاں تک تو خیر تمہاری کہاں رسائی ہوگی، تم تو نچلے طبقے میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں کیا خبر کہ حقیقت کیا ہے۔ ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہی شان محبوبیت ہے، اسی میں حضور کی شان محبوبیت ہے کہ حضرت یوسف کی گواہی مخلوق سے دلوا دی، حضرت مریم کی طہارت کی گواہی مخلوق سے دلوا دی، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب نہ تو نے بولنا ہے نہ کسی اور نے بولنا ہے، تیرے گھر کی میں گواہی دوں۔ بات یہ تھی اور یہی شان محبوبیت تھی، جس کو کوئی 2 ٹکے کا ملا کیا جانے یا کوئی اور کیا جانے، اس کو پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان و علی سے پوچھو کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی شان محبوبیت کا کیا مطلب۔ اسی لیے مہینہ ہو گیا اور پھر رب نے 2 رکوع نازل کیے۔ آج تک دنیا میں کسی مائی کے لیے 2 رکوع نہیں اترے، اور 2 رکوع اتار کر آخر میں فرمایا کہ الخبیثات والخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا خبیث جو ہوتے ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور جو طیب ہے ان کے لیے طیب عورتیں ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں نبی کی ساری بیویاں پاک ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، میں نے انہیں بخش دیا ہے اور جنت میں ان کے لیے عزت والا رزق تیار کر رہا ہے۔ تو جس محبوب کی گھر والی کی عزت رب کو اتنی پیاری ہے، اس محبوب کی شان محبوبیت کا کیا عالم ہے۔ اور بے ادب مستاق دونوں طرف سے مار کھا گئے، کوئی عظمت مصطفیٰ میں جا پیچھے گرا اور سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں۔ یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ تیری نمازیں اور روزے حج کہاں گئے۔
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا میں تمہارے عمل ختم کر دوں گا اور تمہیں سمجھ نہیں لگنے دوں گا، کہیں توبہ نہ کرنا، توبہ کی توفیق ہی نہیں دوں گا، تاکہ وہاں تم سے میں نپٹوں کہ تمہیں پتہ چلے کہ میرے محبوب کو میں نے کیا عظمت عطا فرمائی تھی۔ اور دوسرا گروہ 2 رکوع آنے کے باوجود بھی یہی سوچ رہا کہ جس کی طہارت کی گواہی رب نے دی، اب اس کے بعد کس کی گواہی چاہتے ہو؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کسی مخلوق کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اور اتنی دھمکیاں رب نے اہل ایمان کو پورے قرآن میں کہیں نہیں دی، پورے 2 کے 2 رکوع لولا لولا سے بھرے پڑے ہیں۔ کاش تم اچھا گمان کرتے، کاش تمہیں خبر ہوتی کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو، کاش تمہیں پتا ہوتا کہ یہ زیب نہیں دیتا جو کچھ کہہ رہے ہو۔ یعظکم اللہ وان تعودوا لمثلہ ابدا، یاد رکھو اگر رحمت للعالمین میرا محبوب تم میں نہ ہوتا تو میں تمہیں وہ عذاب چکھاتا کہ تمہیں سمجھ لگ جائے گی۔ آج کے بعد میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار تمہاری زبانوں سے اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ قل لازواجک، تو ساری ازواج مطہرات ہیں۔ دنیا کی اولین و آخرین کی مائیں اکٹھی ہو جائیں تو جو ایک سانس نبی پاک کی کسی بھی گھر والی کا آیا ہے، اس کا ایک سانس اور ان نیکوں کی سارے سانس برابر نہیں ہو سکتے زندگی کے۔ ام المومنین سے ترمذی میں حدیث ہے، باقی سیاستہ کی کتابوں میں بھی ہے، اور آپ کے بھانجے عروہ ابن زبیر سے رأین الہلال ثم رأین الہلال ثم رأین الہلال، ہم نے ایک چاند دیکھا وہ مہینہ گزر گیا، پھر دوسرا چاند دیکھا وہ مہینہ گزر گیا، حتیٰ کہ تیسرا چاند طلوع ہوا۔ ولم یوقد النار فی ابیات محمد، 9 ازواج مطہرات تھیں اور ان 3 مہینوں میں حضور کے گھر آگ نہیں جلی۔ عرض کی گئی کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا خشک کھجور کے ٹکڑے کر لیے جاتے تھے اور تھوڑا سا مٹھی پہ لے کر وہ ٹکڑے کھا لیے جاتے تھے اور ان کے اوپر سے پانی ہوتا تھا، اور صبح سے لے کر عشاء تک اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت، تسبیح، ذکر، نماز یہ حضور کے گھر میں چلتا رہتا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وصال اقدس تک حضور نے کبھی 3 دن میں پیٹ بھر کر کھانا 3 دن میں بھی نہیں کھایا، اور نہ ہی ازواج مطہرات کے اوپر یہ نعمت۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال کس وجہ سے ہوا اور حضرت ابو طالب، ان دونوں کا وصال کس وجہ سے ہوا یہ پتہ نہیں ہے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب نے بھوک سے گزارے، بچوں کے لیے صرف پتے تھے کھانے کے لیے، بچوں کے لیے، باقی مکمل بائیکاٹ تھا۔ اہل مکہ نے مکمل بائیکاٹ کیا، کوئی ان تک کسی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز کھجور کا ٹکڑا تک نہیں پہنچائے گا۔ لیکن قربان جاؤں اس مائی پر کہ جس نے اس محبوب کے قدموں میں رہ کر اتنی تکلیف، مصیبت اور بھوک برداشت کی، اور اس چچا پہ بھی قربان جائیں حضرت ابو طالب پہ کہ جس نے پرواہ نہیں کی ہاشمیوں کی اور کسی کی، اس نے بھی حضور کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا، اور یہ 3 سال کی شدت بھوک کی وجہ سے وجود اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ شیب ابی طالب سے نکلتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ تو ان کو مطہرات نہ کہیں تو کس کو مطہرات کہیں؟ وہ نبی کی ازواج ہیں جو پاک ہیں۔
اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی کیا شان، اور ام المومنین سیدہ عائشہ کی کیا شان۔ میرے پیر نے مجھے منع کیا تھا کہ حضور کی ازواج اور بیٹیوں کے نام منبر پہ بیٹھ کر نہ لینا بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے بڑے لوگوں نے ٹیلی فون کیے کہ آپ سیدہ زہرا، میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کا حکم ہے کہ میں حضور کی بنات کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن آج تک ہمارے مشائخ اور صوفیاء نے ایسے ایام نہیں منائے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں حضرت زہرا سے محبت نہیں ہے یا حضور کی ازواج سے محبت نہیں، کوئی اس غلط فہمی میں نہ جائے۔ وہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی جرت نہیں پڑتی کہ مجمع میں حضور کے گھر والوں مائیوں کے نام۔ کیا آپ اپنی بیٹیوں کے نام منبر پہ بیان کرنا پسند کرتے ہیں؟ یا کوئی آپ کو کہے اپنی بیوی کا نام بتائیں، آپ گوارا کریں گے؟ کوئی آپ سے آپ کی بیوی کا نام بھی پوچھ لے تو آپ لڑنے پہ آ جائیں۔ یہ چیز مانے ہے، اور اب نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں کہ سیدہ زہرا کا بھی دن منایا جا رہا ہے، پھر کل ام المومنین کا بھی مناؤ، پھر حضرت خدیجہ کے بھی اشتہار لگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے مسلک سے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں وہی کچھ عرض کر رہا ہوں جو کچھ احادیث مقدسہ میں ہے، اس سے آگے میری ہمت نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ عرض کر سکوں۔ اور ہمیں حکم یہ ہے کہ خطبے میں بھی کسی حضور کی لخت جگر یا مائی کا نام نہ لو، بلکہ جمیع ازواجہ و جمیع بناتہ و جمیع اہل بیتہ و جمیع ذریتہ و جمیع اولادہ، یہ مقام ادب۔ اور ہم نے اپنے مشائخ سے زیادہ ادب میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے ورنہ آپ لوگوں کو مجھے ٹیلی فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں آج سیدہ زہرا کی شان میں کچھ عرض کروں، میں سمجھتا ہوں اس بات، لیکن اگر مانے ہے تو یہی ادب مانے ہے۔ مجھ جیسے ایک ناکارے انسان کی زبان کی جرت نہیں کہ مجمع میں ان پاک مائیوں کے نام لے کر میں کچھ کہہ سکوں۔ اجمالی طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ازواج کو ازواج مطہرات کس نسبت سے کہ ان کی نسبت حضور کی ذات کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کی نسبت سے انہیں یہ خوشخبری دے دی ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو ان کو اللہ نے پاک کیا ہے، اپنے نبی کے لیے پاک کیا اور فرما دیا کہ پاک ہی پاک کے لیے۔ اس لیے ازواج نبوت کو مطہرات کہا، ازواج مطہرہ۔ تو فرما کل ازواج کا، آپ اپنی ازواج کو حکم فرمائیں، و بنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو حکم فرمائیں۔ بنات بنت کی جمع ہے، بنت اس بیٹی کو کہتے ہیں جو باپ کی پشت سے پیدا ہو، جو باپ کی پشت سے نہ ہو وہ بنت نہیں۔ بنت وہ ہے جو باپ کے پشت سے پیدا ہو، جیسے بیٹا وہ ہے جو باپ کے پشت سے پیدا ہو۔ جو متبنہ ہو وہ بیٹا نہیں ہے، وہ متبنہ۔ بیٹا وہی ہے جو پشت سے پیدا ہو۔ تو فرما بنات کا، اور اے محبوب اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیں۔ تو تمام علماء تفسیر نے اور ہمارے مشائخ نے اس مقام پر یہ کہا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ حضور کی بیٹیاں۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ نہ فرماتا، اللہ نے فرمایا بنات کا، اے محبوب اپنی بیٹیوں کو حکم دیں۔ جیسے ازواج جمع فرمایا، ازواج جمع فرمایا اپنی بیویوں کو، اسی طرح ایک بیٹی ہوتی تو بنت کا لفظ ہوتا، لیکن فرمایا بنات کا، اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیں۔ اور بیٹی وہ ہے جو پشت سے پیدا ہو۔ تو تمام تفسیر کے علماء نے کہا ایک بیٹی ہوتی تو لفظ بنات نہ ہوتا، لفظ بنات بتا رہا ہے کہ بیٹی ایک نہیں زیادہ ہے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ حضور کی پشت سے 4 بیٹیاں حضور کی تولد۔
ان چار کی ولادت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی. سب سے بڑی بیٹی سید عالم کی حضرت زینب ہے. حضرت زینب کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور ابو العاص سے ہوا تھا، اور حضرت زینب کے پیٹ سے 2 اولاد ہوئی. ایک کا نام حضرت علی تھا اور دوسری بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا. فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پہ حضور کے پیچھے جو شخص سوار تھا وہ حضرت زینب کا لخت جگر علی تھا. اور آج تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت زینب سے بھی اولاد ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اولاد رسول سے سیدہ زہرا سے، اور سیدہ امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی تھی یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھانجی تھی. بہن کی بیٹی جو وہ کیا ہوتی ہے؟ بھانجی تھی. اور سیدہ زہرا کو حضور نے ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت زہرا آئیں اور فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے قدم اٹھا کر رکھنے اور چلنا بالکل اسی طرح تھا جس طرح سید عالم کا چلنا تھا. ما کان یخفی مشیتہ من مشیت رسول اللہ. تو ان کے آنے پر سرکار اٹھ کر کھڑے ہو اور حضور نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا. یہ ان کی تعظیم کے لیے تھا، ورنہ ہر باپ پر فرض ہو جاتا کہ وہ بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو. تو یہ بات نہیں ہے، یہ در حقیقت سیدہ زہرا کی تعظیم اور عظمت ہے. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جبریل امین ہر سال ایک دفعہ قرآن کریم میرے ساتھ دور کرتے تھے. انہو کان یواردنا القرآن قرآن مرتا. اور اس دفعہ رمضان شریف میں جبریل نے میرے ساتھ 2 دفعہ دور کیا اور فرمایا اپنا کان آگے کرو. تو حضرت زہرا نے اپنا کان آگے کیا تو فرمایا یہ درد جو مجھے ہو رہا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی میں میرا وصال ہو رہا ہے. تو یہ سنتے ہی حضرت زہرا جو ہیں زار و قطار رونے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئیں. تو حضور نے دوبارہ فرمایا کہ کان میری طرف کرو. تو سرکار کی طرف کان کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تجھے 2 خوشخبریاں دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی اہل جنت کی خواتین ہیں تو ان سب کی سردار ہے. یہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اہل جنت کی خواتین وہ ہیں جو پاک ہیں. ذالکا جزاء من تزکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت جزا ہے ان کی جو پاک ہیں. جنت میں ناپاک کوئی نہیں جائے گا. کوئی بے ادب، گستاخ، پلیت، خبیث، کوئی کافر، مشرک، کوئی منافق یہ جنت میں نہیں جا سکتا. کلمہ طیب پر ایمان رکھنے والے اور اس کے بعد جیسے قرآن نے کہا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تعظیم و توقیر کو بجا لانے والے ان کے انعام و اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا. یہ ان کی عزت کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں یہ تقوی اختیار کیا. تو جنت پاک لوگوں کا گھر ہے. تو بتاؤ اس میں انبیاء کی بھی گھر والیاں جنت میں ہیں، نبی کی اصحاب کی گھر والیاں بھی ہیں، تمام انبیاء کی. اور ان میں مائی آسیہ جیسی بھی ہیں، مائی مریم جیسی بھی ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ
کہ کیا تو خوش نہیں ہوتی کہ ان تکونی سیدت اہل النساء الجنہ، کہ پوری اہل جنت کی جتنی خواتین ہیں ان کی تو سردار ہو؟ تو پتہ چلا کہ جنت میں تو جائیں گی وہی جو پاک ہیں، ہر پاک ہیں، پاکیزگی کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہیں، تو جو ان کی بھی سردار ہے سب جنت والیوں کی، تو اس کی پاکیزگی اور طہارت کی کیا شان ہوگی اور کیا مطلب۔ اور دوسری بات کان میں فرمائی کہ تو رو نہیں، اما تسرینی، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوتی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ اس پر آپ خوشی سے مسکرانے لگی۔ تو یہ نظریہ بھی رد ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بندہ مر گیا ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا، اگر مٹی میں مل گیا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، تو اگر ملنے والا ہی نہیں رہا تو ملے گا کسے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ خدا کی قسم انہیں موت و حیات کا پتہ ہی نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، انہیں حقیقت موت و حیات کی سمجھ ہی نہیں، ورنہ یہ اپنے عقل سے یہ ڈکوسلے نہ مار چلاتے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے۔ موت صرف اتنا ہی ہے کہ جو روح جسم کے پنجرے میں بند تھی وہ اس سے نکل کر آزاد ہو گئی۔ اس پہ آپ لاکھ کتابیں پڑھتے رہے، خلاصہ یہی نکلے گا جو میں نے کہا۔ جو پنجرے میں بند تھا، ایک پرندہ ہے شہباز ہے، آپ نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا، آپ کا جی آیا کہ یار اس کو آزاد کریں، آپ نے پنجرا کھول دیا، اس کو اڑا دیا، تو وہ ختم ہو گیا؟ بتاؤ نا، وہ ختم ہو گیا یا اس کی پرواز زیادہ ہو گئی؟ بس موت یہی ہے، یہ شہباز روح جو قلب انسانی میں مقید ہے، موت میں اس کو اس سے نکال کر کہا جاتا ہے جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، عائشہ تو آزاد ہے، تو وہ مر گیا، مردہ ہو گیا۔ اور اگر وہ کچھ ہے نہیں تو اپنے رب کے پاس وہ کیسے پہنچے گا؟ جو مٹ جائے، جو معدوم ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ، وہ خطاب اسی کو کیا جاتا ہے کہ جس میں آنے کی قوت ہو۔ اگر موت مٹ جانے کا نام ہے تو خطاب کسی اور آئے کہ ارجعی الی ربک۔ تو ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ موت کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر اقبال کی بھی مریدی اختیار کر لیتے تو یہ مسئلے ان کے حل ہو جاتے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و مردہ سے نہ ناب، ہر دم رما پہ ہم دوا ہے زندگی۔ انسان ازلی تو نہیں مگر ابدی ضرور ہے، بس صرف اتنی وجہ۔ اور یہ سرکار نے حدیثیں بھری پڑھی ہیں، حدیثیں بھری پڑھی ہیں، ہم نے پڑھائی ہیں۔ سرکار نے فرمایا بندہ مرتے ہی اسی کے پاس پہنچ جاتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم پیران پیر کی 11ویں دیتے ہیں، اسی لیے حسنین کریمین کا ختم دلاتے ہیں، اسی لیے ہم خلفائے راشدین کے تذکرے کرتے ہیں، اور اسی لیے اپنے پیران نظام کے عرس مبارک میں ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محبت کی علامات میں سے ہیں، اور دنیا میں کسی سے کوئی محبت کر کے جاؤ تاکہ کوئی سند تو ہاتھ میں ہو، اور مرے تو پھر اس کے پاس پہنچ جائے جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ بھلے ہم جتنے ہی گنہگار ہوں میاں صاحب، تیری طرح ہمارے پاس جبہ کبا نہ صحیح اور سعودی رحال نہیں ہے جن سے ہر سال عمرہ کریں یا ہر سال حج کریں، یا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مدرسے جنگل میں کھڑے کر دیں، لیکن ہمارے دامن میں اتنا تو ہے کہ ہم رب کے محبوبوں سے پیار کرتے ہیں۔ حضور ہمیں محبوب ہیں، حضور کی ازواج محبوب ہیں، حضور کی بنات محبوب ہیں، حضور کا مدینہ محبوب ہے، حضور کی اصحاب محبوب ہیں، حضور کی امت کے امام محبوب ہیں، حضور
کی امت کے ولی محبوب ہیں، اگر اتنوں کی محبت سینے میں ہم لے جا رہے ہیں تو تو کروڑ حج اٹھا کے لے جا، تیرے پاس وہ زاجرہ نہیں جو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت مذہب ہے کہ جی گدھا بھی مر کے مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، اور جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی وہ بھی مر کے مٹی ہو گیا۔ قربان جاؤں تمہارے نظریات، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مفکر اسلام ہیں، اسلام کو ہم ہیں اٹھائے ہوئے، اس خدا کی یہی کوئی سخاوت ہے، یہی توحید ہے جو تو پیش کر رہا ہے؟ جنہوں نے انگریزوں کے پاؤں چاٹے ہیں ان کی نسلیں نواب بنی بیٹھی ہیں، ایک دنیا دار کمینے کی سخاوت کا یہ عالم ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی رب کو سجدے کیے ہیں رب نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ یہ ہے تیری توحید، یہ رب ہے تیرا، یہ ہے رب کی شان جو تو بیان کر رہا ہے۔ رب تو فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، میرے دونوں ہاتھ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں اور میں سخاوت کر رہا ہوں۔ وہ سخاوت کدھر جا رہی ہے؟ کدھر جا رہی ہے بتا مجھے؟ وہ اس کے محبوب کی طرف نہیں جا رہی تو کدھر جا رہی ہے؟ تو 24 گھنٹے رب ہاتھ کھول کر جس پہ سخاوت کر رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو اور تیرے انگریز کے پاس سب کچھ ہے جس کی غلامی میں تم رہے۔ یہ رب کی توہین نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے تو چل کے آئے گا تو میں بھاگ کر آؤں گا۔ یہ تیرا رب ہوگا، ہمارا رب نہیں ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو فرماتا ہے تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تو سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے تو میں مٹا کے رکھ دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے 24 گھنٹے چہرے کے اوپر سختی کی علامات، ایک بندے اور حیوان کو برابر تولا جا رہا ہے، بلکہ انبیاء سید الانبیاء کے متعلق کہ ان کی حیات کے منکر ہو رہے ہیں۔ اندازہ جو منبع حیات ہے، اور قیامت تک جس کو رب حیات دے رہا ہے اس محبوب کے قلب اثر سے دے رہا ہے۔ یہ نظریہ کافروں کا نظریہ ہے، غیر مسلموں کا نظریہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ فرمایا جن کی پوری زندگی گندگی میں لت پت اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے پوری زندگی میری محبوب کی غلامی میں گزاری تو کیا ان دونوں کو میں برابر کر دوں؟ فرمایا نہ ان کی موت ایک دوسرے جیسی ہے نہ ان کی حیات ایک دوسرے جیسی۔ ساء ما یحکمون، فرمایا یہ بہت ہی غلط فتویٰ دے رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک خدا کے محبوب کے فرما بردار اور ایک کافر دونوں کا جینا اور مرنا برابر، دونوں برابر ہیں۔ کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کے سالار سپاہ سالار اعظم حضور سید عالم ہے، اور ہر مرنے والا جسے حضور سے محبت ہے وہ حضور کے لشکر میں جا رہا ہے۔ ہم مردہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ان کی حیات ہر رات غار ہرا پہ محفل ہوتی ہے جس کی صدارت حضور سید عالم فرماتے ہیں، اور جو کوئی دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ در شبستان ہرا خلوت مزید قوم آئین حکومت آفرید۔ اقبال کہتا ہے وہ ہرا کے اندر داخل ہوئے اور نکلے تب جب رب سے سب کچھ لے کے نکلے۔ شان ہی یہی ہے، کسی کے در پہ بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ اپنی امت کے لیے خلافت، حکومت، آئین، قرآن سب کچھ لے کے نکلے تب جب سب کچھ لے کے نکلے۔ اس لیے یہ فلسفہ موت کسی کافر کا ہوگا
یہ شیکسپیئر کا ہوگا یا کسی ورلڈ ورس شیلے کا ہو سکتا ہے، یہ امام غزالی کا نہیں ہے، یہ فلسفہ شاہ ولی اللہ کا نہیں ہے، یہ فلسفہ اہل اسلام کا نہیں ہے۔ اہل اسلام کا وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ مرنے والا کہاں جاتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں بعد میں جائے گا، پہلے میرے بندوں پھر جنت میں جائے گا۔ تو جب سرکار نے یہ فرمایا کہ کیا تو خوش نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو جنت میں مجھے آ کر ملے گی میرے اہل بیت میں سے، تو آپ مسکرا پڑی، کیوں ہنس پڑی، کیوں ہنس پڑی؟ فضحکت بکت ثم ضحکت، پہلے رو رہی تھی پھوٹ کر، پھر ہنسنے لگ گئی۔ تو اگر بات ایسی ہوتی جیسے ملا کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد روح رہ جاتی ہے، اس کو کیا خبر کہ روح کی کیا حقیقت ہے اور جسم کی کیا حقیقت؟ اگر ملاقات صحیح ملاقات نہ ہوتی، جو حصی ملاقات ہے، جس طرح ایک ملنے والا ایک بیٹی اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے ملتی ہے، اگر ایسی حصی ملاقات نہ ہوتی تو حضرت زہرا کیوں ہنس پڑتی؟ اچانک رونے کو کاٹ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اگر یہ بات ایسی ہوتی جیسے یہ سمجھ رہا ہے تو اتنی جلدی ہنسی نہ آتی، پتہ یہ چلا کہ یہ بہت بڑی بشارت تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ دنیا میں ملاقات جو ہے اس سے زیادہ حسین تیری میری ملاقات ہے۔ اس بات کا ام المومنین کو اتنی حیرت تھی کہ آپ نے پوچھا حضرت زہرا سے کہ میں تیری ماں ہوں، اس رشتے سے میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا بات تھی کہ جو حضور نے تیرے کان میں کہی تھی کہ اتنا قریب سے رونا اور ہنسنا نہیں دیکھا گیا، کہ کوئی پھوٹ کر رو رہا ہو اور فوراً ہی ہنسنے لگ جائے۔ تو کبھی دنیا میں رونا اور ہنسنا اتنا قریب سے نہیں دیکھا گیا، تو وہ کیا بات تھی جس کے اوپر یہ معاملہ ہوا؟ تو سیدہ زہرا نے کہا ما کنتو لأفی سر رسول اللہ، امی جان اگر حضور میرے کان میں نہ کہتے تو میں ضرور بتا دیتی، مگر یہ تو راز رسول ہے، اس کو میں ظاہر کر سکتا۔ مگر ام المومنین کے ذہن میں یہ نقشہ اس قدر سبز تھا کہ جب حضور سید عالم کا وصال ہو گیا تو پھر ام المومنین نے کہا کہ اے زہرا میں تیری ماں ہوں، آج تو مجھے بتا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس کے اوپر آپ ہنسے تھے، روئے تھے پھر ہنسے تھے؟ تو فرمایا اب میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو سارا ذکر کیا کہ حضور نے میرے دائیں کان میں کیا کہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بائیں کان میں کیا کہا تھا۔ یہ تو ام المومنین کو پتا تھا کہ میں نے بہت جلد حضور سے ملنا، اور دنیا میں بڑے عاشق رسول ہیں، یہ یاد رکھنا۔ عالمین میں صرف زمین کی بات، زمینی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، عالمین میں کوئی ذرہ کائنات ایسا نہیں جو عشق رسول سے جھوم نہ رہا۔ عرش الہی سے لے کر تحت ثری تک ہر ذرہ کائنات اس حبیب ازل کے عشق میں جھوم رہا، اور بڑے بڑے عشاق ہیں جن کی کیفیت یہ ہے۔ میں نے اپنے پیر کو جب بھی دیکھا عشق رسول میں وجد میں دیکھا، اور ان پر یہی کیفیت میں نے دیکھی جیسے کسی گھڑی بھی وہ دور نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس محبوب کی محبت میں جیسے عرش جھوم رہا ہے، میں نے اپنے شیخ کو جھومتے ہوئے یہ دیکھا۔ میری مجال نہیں کہ میں تقابل کروں، چھوٹا منہ بڑی بات، کیونکہ حیات نام ہی عشق رسول کا، وہ مردہ ہے جس میں حضور کی محبت نہیں، وہ زندہ ہے جس میں حضور کی محبت ہے۔ روح نکل کر کسی کو مردہ تو کر دے گی، لیکن جس کا خمیر ہی محبت رسول ہے اس سے 100 مرتبہ روح نکل جائے وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کی محبت سینے میں رکھتا ہے وہ یہاں چلتے ہوئے بھی زندہ ہے، وہ قبر میں پڑے ہوئے بھی زندہ ہے۔
اور ان نشاء کی اپنی شان ہے. حضرت صدیق اکبر کا دل جلتا تھا اور ان کے گھر سے باہر سے لوگ سونگتے تھے کہ اندر سے گوشت کے بھوننے کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ کوئی گوشت نہیں بھونا جاتا تھا بلکہ عشق رسول میں صدیق اکبر کے دل جو تھا وہ جلتا تھا. لیکن مقام عشق پہ جس پہ زہرا پہنچی، نسل انسانی میں کوئی عشق رسول کے اس مقام پر نہ پہنچا. بہت تھوڑی عمر تھی لیکن جدائی مصطفیٰ کو گوارا نہ کر سکی، اور 28 سال سے بھی کم عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور وہ بڑا عجیب شام تھی جبکہ چھوٹے چھوٹے پھول رہ گئے تھے. امام حسن و حسین، حضرت محسن، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، یہ بچیاں تو اور چھوٹی تھیں، اور حضرت زہرا نے داغ مفارقت دیا. اور علی المرتضیٰ کے گھر میں ایک عجیب کیفیت تھی. کون ہے جو اپنے معصوم بچوں سے جدا ہو، چھوٹے چھوٹے پھولوں سے جدا ہو، جن کو پالا تھا بڑی محنت سے اور ناز سے، اور جو ٹکڑے ہیں حضرت زہرا کے دل کے، ان کی جدائی کو کون گوارا کر سکتا تھا؟ لیکن امام حسن کی جدائی کو گوارا کر لیا، امام حسین کی جدائی کو گوارا کر لیا. حضرت محسن پہلے فوت ہو چکے تھے، حضرت رقیہ کی جدائی کو گوارا کر لیا، سیدہ زینب کی جدائی کو گوارا کر لیا، سیدہ ام کلثوم کی جدائی کو گوارا کر لیا، علی المرتضیٰ کی جدائی کو گوارا کر لیا، لیکن جدائی مصطفیٰ کو گوارا نہ کر سکا. ایک آپ کی اونٹنی کسوا تھی جو حویلی میں سر رکھ کر روتی رہتی تھی اور اس کے آنسو بہتے رہتے تھے، اور وہ بھی 6 مہینے سے آگے نہ جا سکا. حضور کی جدائی نہ برداشت کر سکی. اور دوسری سیدہ زہرا تھی جن کی آنکھوں سے ہر وقت جدائی مصطفیٰ میں آنسو جاری رہتے تھے، اور آپ لپٹ کر حضور کی قبر پہ گرتی تھی اور چومتی تھی اور آنسو بہا کر کہتی تھی کہ مالی ارا من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. اے لوگو، تم یمن اور عدن میں کیوں کستوری لینے کے لیے جاتے ہو؟ آؤ میرے والد گرامی کی قبر کو چومو، جو یہاں سے خوشبو ہے وہ کہیں نہیں ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. فرمایا جو مجھ پر اے محبوب تیری جدائی کے اندر جو مجھ پر گزرا ہے، اگر یہ دن پہ گزرتا تو وہ رات ہو جاتی. یہ عشق رسول کی شان ہے. اور حضور دیکھ رہے تھے کہ میری اس لخت جگر میں کہ دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، اس لیے کرم فرما دیا، فرمایا کہ تو جلدی مجھے ملے گی. حضور جانتے تھے کہ یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زہرا کا حضرت علی المرتضیٰ سے عقد فرما دیا تو ایک چارپائی دی، ایک تکیہ دیا اور ایک مشق دی، بس یہی کچھ تھا. اور اس تکیے کے اندر پتے پڑے ہوئے. جب رخصتی ہو گئی تو فرمایا، حضرت علی کو فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے تم نے اکٹھا نہیں ہونا. یہ سیاستہ کے حدیث جو نسائی ہے اس کے مصنف نے یہ حدیث روایت کی. تو حضور تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ام ایمن نے دروازہ کھولا. تو اتنے میں اسماء بنت امیس کا سایہ پڑا. تو حضور نے فرمایا اچھا تو اسماء ہے بنت امیس ہے، تو میری بیٹی کی خدمت کے لیے آئی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی خدمت کے لیے آئی. حضور نے فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ اس کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی دی ہے. فرمایا ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے.
آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا پانی لے آؤ، پانی کا ٹب لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور لعاب دہن ڈالنے کے بعد بہت دعائیں کی کہ اے اللہ علی کے وجود کو بچاؤ، اس طرح بچا کہ اس کے نزدیک کسی قسم کا شر آئے ہی نہیں، باوجود اس کے کہ علی المرتضیٰ نبی پاک کے گھرانے سے، لیکن سیدہ زہرا کی شان کو دیکھو کہ حضور اس سے پہلے علی المرتضیٰ کو کس طرح پاک کر رہے ہیں، تعوذ فرمایا یعنی پناہ مانگتے رہے حضرت علی کے لیے، اس کے بعد فرمایا علی قریب آ، پھر وہ پانی اٹھا کر حضرت علی کے چہرے پہ مارا، پھر وہ پانی علی المرتضیٰ کے سینے پہ مارا، پھر وہ پانی علی المرتضیٰ کے بازوؤں پہ مارا اور پورے جسم پر مارا، اور سر سے پاؤں تک انہیں ظاہراً باطناً مکمل پاک کر کے رکھا، پھر فرمایا پانی لے آؤ، پانی آیا، پھر لعاب دہن ڈالا، فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ، تو پوری چادر میں چہرے سمیت لپٹی ہوئی سیدہ زہرا حیا حضور سے حیا کرتے ہوئے، فرمایا میری بیٹی بیٹھ جائے، تو اس پانی میں لعاب دہن ڈالا، اور پھر حضور نے آؤز تعوذ کی دعائیں مانگی، اور فرمایا چہرہ کھولو، وہ پانی چھڑکا چہرے کے اوپر اور بدن کے اوپر چھڑکا، اور فرمایا اے میری بیٹی میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا تو جو میری منشا تھی وہ پوری ہوئی، ما اردت ان ازوجک الا احب الی من اہلی، میرے اہل بیت میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے چن کر اسے تیرے عقد کے اندر دے دیا۔ اب بتاؤ کہ ان سے پھر جو چشمے پھوٹے ان کی کیا شان ہو۔ چنانچہ سرکار نے بخاری شریف مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، احب اللہ من احب حسینا، حسین تو مظہر الہی ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے براہ راست اللہ سے محبت کی، فرمایا حسین سبت من الاسباط، جس طرح درخت کی شاخیں ہوتی ہیں تو باقی انبیاء کی نسلوں میں نبوت چلتی رہی، کیونکہ نبوت مجھ پر ختم ہے تو قیامت تک میرا فیضان جو چلے گا تو یہ ان شاخوں کی اصل حسین ہے کہ اسی کی نسل میں سے آتے رہیں گے، وہ پاکیزہ نفوس آتے رہیں گے جو میرے فیضان نبوت کو قیامت تک پھیلاتے رہیں گے، وہیں سے پیران پیر آئے، وہیں سے علی حجویری آئے، وہیں سے داتا حجویری آئے، وہیں سے معین الدین اجمیری آئے، وہیں سے پیر میرعلی آئے، یہ وہ نسل پاک ہے جن کو پانی حضور نے چھڑکا تھا، اور یہ قیامت تک نور محمدی کے آفتاب بن کر چمکتے رہیں گے اور فیضان پھیلاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھرانے کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ 1.5 سال سے جماعت کرا رہے ہیں، آج ان کی غلطی ہے، غلطی بھی ہے کہ نہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ قاری صاحب غلط ہے، گویا ان کی پچھلی پڑھائی نمازیں ضائع ہوں، ایسے غلط کیا ہے یار؟ جس کے پیچھے پڑھ رہے ہو 2 باتیں دیکھو، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو میں نہیں اجازت دیتا، ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی واضح ثبوت ہے، ایسے الزام تراشی یہ کوئی جائز ہے؟ کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے تم میں سے کہ میں گناہ کبیرہ صغیرہ سے پاک ہوں، تو کیا سمجھتے ہو کہ امام کوئی آسمان سے اترے گا تمہارے لیے؟ مومن کی شان نہیں کہ بدگمانی کرو، ہمیشہ اچھا گمان کرو، جو باتیں ہیں کسی قاری کے پیچھے نظر ہو رہی ہیں، یا اس کا عقیدہ خراب ہو یا بد کرداری ایسی ہو جس کا شریعت کے مطابق ثبوت ہو، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہم پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی نمازیں ایسی نہیں، ہاں اگر کوئی بد عقیدہ تھا تو نمازیں پڑھتے رہیں، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو اس کو اچھے عقیدے سے سمجھ کر امام کہا تھا، آپ کی نمازیں ادا ہو۔ اگر جماعت کے درمیان میں کرسی رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے بالکل، جو معذور ہے اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
سماعت والے انسان کی داڑھی شریعت کے مطابق کتنی ہونی چاہیے؟ یار کتنی دفعہ پوچھ چکے ہو، ان کو مسجد میں آنے ہی دیتے ہو، یہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ سنت یہی ہے مٹھ بھر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کم سنت کے خلاف ہے، لیکن نعوذ باللہ ان کو یہ نہ کہو کہ یہ ایمان سے خارج ہیں کہ نماز میں ہی نہیں آ سکتے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ فقہائے کرام نے سختی کی ہے، جو امامت پر آئے اس کی داڑھی کم از کم مٹھ بھر ہونی چاہیے، پچھلوں کی خیر ہے۔ تاش کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر شرط نہ ہو، جوا نہ ہو، جو چیز یہ قرآن نے حرام کی ہے جو اس سے مشابہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو قرآن نے جوئے کو حرام کیا ہے، اگرچہ شرط نہ لگائیں لیکن جوا کریں پھر بھی اس کے مشابہ ہے، اس لیے کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ فضول باتوں میں جائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو فضول باتوں سے اللہ تعالیٰ کا